حضرت ابو بکر صدیق نے اما فاطمہ کو باغ فدق کیوں نہیں دیا تھا؟ وہ تو وارث تھی. خدا کے بندے، اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تو آپ اس جواب کو پورا سمجھیں تو بات فائنل ہو جائے گی. حضرت ابو بکر صدیق نے جواب میں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، آپ کے والد نے فیصلہ دیا تھا، آپ اپنے خاوند حضرت علی سے پوچھیں، چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں، حضرت رسول اللہ کا فیصلہ ہے کہ وراثت انبیاء کی تقسیم نہیں ہوتی. تو آپ بتائیں، آپ کو حصہ دوں، حضور کا فیصلہ توڑ دوں؟ تو اماں نے کہا کہ مجھے حضور کا فیصلہ قبول ہے، آپ توڑے نہیں. تو بات فائنل ہو گئی. آپ کہتے ہیں ابو بکر کھا گئے، اور اگر وراثت تقسیم ہوتی تو ابو بکر اپنی بیٹی حضور کی بیوی حضرت عائشہ کو تو حصہ دیتا. لیکن ظالموں نے کیا سے کیا کہہ دیا. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، غیرت ہے اگر کسی سوال کرنے والے میں، جرأت رکھتا ہے وہ بندہ، ماں کا دودھ پیا اس نے بوتل کا نہیں پیا، تو اس سوال کا مجھے جواب دے. میں جھوٹ مان جاتا ہوں، ابو بکر عمر عثمان کھا گئے تھے حق. جب حضرت علی کا دور آیا تو باغ فدق کی زمین قائم تھی، اس پر دریا نہیں آیا تھا، تو حضرت علی نے وہ زمین اپنے بچوں کے نام کیوں نہیں کی تھی؟ آؤ ماں کا حصہ ہے لے لو. حضرت علی نے کیوں نہیں کی تھی؟ تو پھر یا ابو بکر کے فیصلے کو علی نے مانا ہے تو پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ پہ حرف آئے گا. حضرت ابو بکر کو غاصب کہنے والوں، شرم و حیا کی بات کرنی چاہیے. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب وفات پا رہی تھی تو ان کی آخری خدمت ابو بکر کی بیوی اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے کی ہے. اگر وہ ظالم کی اور غاصب کی بیوی ہوتی تو اما فاطمہ کہتی اٹھ جا، میں تیرے ہاتھ کی خدمت نہیں لیتی، تو میرے حق غصب کرنے والے کی بیوی ہے. جی نہیں، اما فاطمہ نے اس سے قبول کیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اما فاطمہ کا جنازہ پڑھایا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حکم پہ. کیا علی کو نہیں دکھتا؟ کیا حسن کو نہیں دکھتا؟ حسین کو نہیں دکھتا؟ تمہیں دکھتا؟ اور میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ابو بکر ابن علی رکھا ہے، جس کی شہادت میدان کربلا میں ہے. تو ابو بکر سے تو علی کو اتنا پیار ہے وہ بیٹے کا نام رکھتا ہے. امام حسن کہتے ہیں میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، قاسم بن حسن کے بعد محمد بن حسن مسنہ سے پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا، میں ابو کے پاس لے کر گیا امام حسن اور کہا حضرت علی اس کا نام رکھیے. فرمایا بیٹا میری بات مانتے ہو تو اس کا نام رکھو حسن، ابو بکر بن حسن بن علی. یہ بھی کربلا کا شہید ہے، 72 تنوں میں شامل ہے. ظالموں، جھوٹ بولتے ہو ابو بکر صدیق کی ذات اقدس پہ کہ یہ حق کھا گیا تھا. علی المرتضی کا خاندان حضرت ابو بکر صدیق کا قدردان نظر آتا ہے اور تم اس پہ ظلم کرتے ہو. کل قیامت میں حضرت علی کو کیا منہ دکھاؤ؟ میں بہت حیران ہوں، ان کی دشمنی ہے حضرت علی المرتضی سے بھی. یہ اس کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ ابو بکر کے خلاف بولے، وہی فیصلہ حضرت علی نے برقرار رکھا تو حضرت علی کے خلاف بھی ہو جائے گا. شرم نہیں آتی ان کو، خواہ مخواہ سے اعتراض اٹھا کر بیٹھے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر سچ مشکوک ہے نا تو اس دھرتی پہ سچا پھر امت میں کوئی نہیں، اگر ابو بکر بھی سچا نہیں ہے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، ان ظالموں کو کہتا ہوں جو ابو بکر پہ بولتے ہیں، گھر آئے مہمان کی قدر ابو بکر سے سیکھو. نہیں سمجھے میں سمجھاتا ہوں. اور ظالموں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ جب آقا انعامدار چل کے گئے تھے، ابو بکر نے تن، من، دھن، آل، اولاد، جان، مال، وقت لگا دیا، ایڑی پر ڈنگ سہے، پیغمبر کے ساتھ غار میں پیغمبر کی نگرانی کی. بیٹی اسما کے چہرے پہ تھپڑ برداشت کیے، ابو عبداللہ بیٹے کو نگرانی پہ لگایا، عامر بن فہیرہ غلام کو دودھ بیچنے کے لیے بلایا، اپنے والد کے پیسے سارے اٹھائے، صرف خرچ کے دیے کہ میرا بیٹا آپ کا پوتا کما کے دے گا، حضور پہ لگا دیے. ابو بکر نے اس نے گھر آئے مہمان کی یوں قدر کی ہے. اور ظالموں، تم نے خط لکھ کے امام حسین کو کربلا بلایا تھا، پھر اسی خط کے لکھے ہوئے ہاتھوں میں تلواریں پکڑی تھی، اسی ہاتھوں میں تم نے نیزے پکڑے تھے، اسی ہاتھوں میں تم نے تیر و طوفان پکڑ کے نواسے رسول پہ حملہ آور ہوئے تھے. کربلا کی دھرتی پہ اس کا خون بہا تھا، کربلا کی دھرتی پہ حضرت حسین کی آل اولاد کو ذبح کیا تھا. یہاں آل رسول کے قاتل تم
तुम्हारे सीए पे लानतें बरसती रहेगी, तुम लोग अबू बकर सिद्दीक पे बोलो। मैं हैरान हूं कि घर आए मेहमान की कदर जो तुमने की है और जो अबू बकर ने की है, इस पर बात की जाए। मैं कातिलीन हुसैन पे आज भी लानत करता हूं और क़यामत इन पे लानत करता हूं। नवासा रसूल का खून कोई आम खून है? और बातें फिर उस शख्स पे जिसका नाम अफजलुल बशर बादल अंबिया है। कोई बंदा अपने मुंह को देखे और फिर इस मामले को देखे।